السلام علیکم۔ آج ہمارے ناول کا نیکسٹ پارٹ لیٹ سٹارٹ۔ اب کی بار بریرہ نے چونک کے اس کی طرف دیکھا۔ اپنے ہی کی طرح حسد اسے ابتہاج کی آنکھوں میں بھی نظر آئی۔ تمہارا دل دکھتا ہوگا نا؟ اسے واقعی ابتہاج کے لیے دکھ ہونے لگا۔ کچھ بھی جانے بغیر وہ صرف اس کی ان باتوں کو سوچ رہی تھی۔ بہت۔ ابتہاج نے جواب دیتے دل پر ہاتھ رکھا۔ اب تک ایک دفعہ بھی اس نے بریرہ کے چہرے پر سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ بارش اس قدر تیز تھی کہ بریرہ کے ساتھ ساتھ اب ابتہاج بھی پوری طرح بھیگ چکا تھا۔ نظر کے بہت قریب ہے تو پہنچ جاؤ اس تک، وہ اس کا احساس کر رہی تھی یا کرید رہی تھی؟ ابتہاج سمجھ نہیں پایا، مگر وہ اپنی بات سے اس کی دھڑکن خطرناک حد تک بڑھا چکی تھی۔ وہ بس اس کی طرف دیکھے گیا۔ ایک لمحے کو دل چاہا کہ یہ کچھ انچ کا فاصلہ سمیٹ ڈالے۔ یہ سوچ اب دھڑکن کی رفتار کو مزید بڑھانے لگی۔ پھر اس کے رونے کے باعث سرخ ہوئے گالوں کو چھونے کی خواہش نے سر اٹھایا۔ بریرہ مستقل اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ انگلیاں بڑھا کر ابتہاج نے اپنی خواہش پوری کرنا چاہی، مگر ڈر گیا کہیں وہ غربت کے چند لمحے بھی نہ چھین لے۔ بہت مشکل ہے اس تک پہنچنا۔ اس کے لہجے میں ایک خوف سا تھا جسے بریرہ نے اچھے سے محسوس کیا۔ تو ابتہاج پہلے بھی ایک دفعہ کھویا تھا، پھر سے مت کھو دینا۔ گھٹنوں پر سر رکھے وہ اب خوش آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے بھاری آواز میں بولی، جیسے وہ خود بھی ابتہاج کے لیے ڈر رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ابتہاج کا دل اس پر صدقے واری گیا۔ تڑپ کر بولا، آپ دعا کیا کریں نا کہ ایسا کبھی نہ ہو۔ اب میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ اب جب زخم دینے والوں کو احساس ہونے لگا تھا تو ابتہاج کا دل کیا کہ مسیحائی بھی اسی سے ہی کروائے۔ وہ خاموشی سے اس کے چہرے کی کھوج لگا رہی تھی۔ جب ابتہاج نے تصدیق چاہی، دعا کریں گی نا؟ کون ہے وہ؟ ناز؟ سوال کے برعکس جواب میں ایک اور سوال ہی پوچھا گیا۔ وہ ناز کو وہ لڑکی سمجھ رہی تھی، یقیناً تبھی اس کا چہرہ کھوجنے میں مصروف تھی۔ نہیں بریرہ، وہ کھوئے انداز میں اعتراف کر گیا۔ کیا نہیں؟ اس کے اعتراف کو اپنی بات کے بدلے میں انکار سمجھا گیا۔ ابتہاج الرٹ ہوا، کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا وہ۔ یہ شکر تھا کہ وہ سمجھ نہیں پائی۔ ناز کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ بھلا اس نام کا اور ان دونوں کے بیچ کیا کام؟ کچھ دیر کو بریرہ بھی لاجواب رہی کہ واقعی ناز کہاں سے آ گئی۔ اس کی خاموش آنکھوں میں دیکھتے وہ جواب کا منتظر تھا۔ ایک دفعہ پھر بجلی کڑکی جس سے آسمان روشن ہو کر تاریک ہوا۔ اب کی بار آسمان سے پھر مینا کی بوچھاڑ زور و شور سے ہونے لگی۔ ابتہاج نے اس کا چہرہ دیکھا جہاں خوف واضح تھا، مگر وہ اس خوف کو ماننے سے انکاری تھی۔ پھر آخری دفعہ وہ لالٹین کی روشنی میں اس کا چہرہ دیکھ سکا، کیونکہ اگلے ہی لمحے ہوا کے تیز جھونکے نے لالٹینی بجھا دی تھی۔ یہ بجھ گیا ابتہاج؟ کیوں؟ دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھے وہ چیختے ہوئے بولی۔ اس کی حرکت ابتہاج کی سمجھ سے باہر تھی۔ ابھی تو اچھی بھلی تھی، شاید لالٹین بجھنے سے ڈر گئی تھی کہ کیونکہ اصولاً لالٹین ایک بند چراغ ہوتا ہے جو تیز ہوا سے بھی نہیں بجھ سکتا۔ ہاں یہی وجہ تھی، کم سے کم ابتہاج کو تو یہی سمجھ آیا، تو اسی کے نسبت سے سمجھاتے ہوئے بولا، بریرہ اس کا شاید شیشہ کافی زیادہ ٹوٹا ہوا ہے اور آپ کے سامنے ہوا دیکھے کتنی تیز ہے، اس لیے بجھ گیا۔ یہ چراغ تھا نا، بجھ گیا۔ چراغ بجھنے کے لیے ہوتا ہے اور میں جانتی تھی اور مانتی تھی، مگر اب حقیقت میں دیکھنا کیوں عذاب لگ رہا ہے۔ بری طرح رونے لگی تھی۔ بریرہ کیا ہو گیا ہے؟ میں پھر چلا لیتا ہوں، اب روئے تو مت۔ اس کی حالت پر ابتہاج کے تو ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ لالٹین اٹھائے وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں ابتہاج، نہیں۔ مسلسل نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامے وہ اس کو جانے سے روک گئی۔ تمہیں نہیں پتا، وہ جو چراغ ایک دفعہ بجھ جاتے ہیں پھر روشن نہیں ہوتے۔ پہلا میرا ایک چراغ احتشام کی صورت میں بجھا، میں مرنے کے قریب تھی۔ پھر ایک اور چراغ اماں کی صورت میں بجھ گیا۔ تم جانتے ہو میں اب بھی مرنے کے قریب ہوں، مگر مر کیوں نہیں رہی؟ کیوں؟ وہ نہ جانے لالٹین کے بجھنے کو کس انداز میں لے گئی کہ ہر بات کو اپنے دکھوں سے ملا رہی تھی۔ ایسا کر کے وہ محض خود کو تکلیف دے رہی تھی۔ ابتہاج اب کی بار گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا اور اسے زندگی جینے کا ایک خوبصورت جواز پیش کیا، کیونکہ ایک معصوم چراغ تو اب بھی آپ کے پاس ہے، حسن کی صورت میں، ہے نا بریرہ؟ اپنے ہاتھ میں موجود بریرہ کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتے اس نے یقین دلایا۔ ہاں حسن، میرا بیٹا۔ آنسو بھری آنکھوں سے اندھیرے میں اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے جیسے خود کلامی کر رہی تھی۔ اسی کی خاطر، اپنے بیٹے کی خاطر آپ کو ایسے بکھرنا نہیں چاہیے، اسے صرف آپ کی ضرورت ہے۔ وہی بیٹھے اس کا ہاتھ تھامے اپنی بات پر زور دیتے سمجھانے لگا۔ ہاں میں نے تو پچھلے 7 دن سے اس کو ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں۔ اسے فوراً آنسو صاف کر لیے حسن کو بار بار پسے پش ڈال دیتی تھی۔ کیا کسی ماں کو ایسا کرنا چاہیے؟ مگر دکھ اس کا کتنا بڑا تھا کہ اس کی ماں جنہوں نے بچپن سے اسے پالا وہ دنیا سے چلی گئی۔ مگر حسن کا کیا قصور؟ اسے بھی تو اپنی ماں کی ضرورت ہوگی۔ ابتہاج، حسن ٹھیک تو ہے نا؟
وہ فکر مند ہوئی، وہ لڑکی اب ابتہاج کی سمجھ سے باہر ہو رہی تھی، مگر اس نے شکر کیا کم سے کم وہ رونا تو بند کر چکی تھی۔ وہ بالکل ٹھیک ہے اور ناز نے اسے بہت اچھے سے سنبھالا ہے، پہلے نورے بھی تو 3 دن یہی تھی، اس نے تسلی دی۔ ہاں وہ جلدی چلی گئی تھی نا، تم کیوں نہیں جا رہے؟ اسے تو جیسے سب کچھ اب یاد آ رہا تھا۔ آپ کو اتنی جلدی اکیلے چھوڑ کر کیسے چلا جاتا؟ اور پھر میرا اپنا دل بھی تیار نہیں تھا، اب صبح نکلوں گا، پہلے ہی بہت سی کلاسز مس کر چکا ہوں۔ اسے بتاتے ابتہاج نے محسوس کیا جیسے کافی رونے کے بعد اور دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے بعد اب وہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ تبھی اسے اپنے ساتھ کھڑے کرتے مزید بولا، اچھا بس اب آپ اٹھ جائیں، چل کر یہ گیلے کپڑوں سے چھٹکارا حاصل کریں ورنہ بیمار پڑ جائیں گی۔ چند قدم اس کے ساتھ اس کا ہاتھ تھامے چلے رہنے کے بعد نہ جانے کیا ہوا کہ اس نے ابتہاج کا ہاتھ جھٹک دیا۔ نہیں مجھے سہار کی ضرورت نہیں، ہاتھ چھوڑ دو میرا، بلا کی سرد مہری تھی اس کے لہجے میں۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ابتہاج کو تکلیف ہوئی، مگر ہمیشہ کی طرح وہ بریرہ کی دی تکلیف سہنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ بنا کچھ کہے خاموشی سے اس کے ساتھ چلتا رہا۔ کمرے کے باہر پہنچ کر وہ اندھیرے میں گھس گئی، جبکہ ابتہاج باورچی خانے سے لالٹین چلائے اس کے پیچھے آیا۔ بیڈ کے کنارے پر ٹکی وہ اب تک انہی گیلے کپڑوں میں موجود تھی۔ لالٹین کو سنگھار میز پر رکھے ابتہاج نے اسے مخاطب کیا، آپ اپنا کوئی جوڑا لے لیں، ناز ہمارا انتظار کر رہی ہوگی۔ کیا مطلب؟ ہم وہاں کیوں جائیں گے اب؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ آپ کو بھی اکیلے نہیں چھوڑ سکتا بریرہ، اسی لیے جیسا پچھلے 7 روز سے چل رہا ہے ویسے ہی چلے گا۔ حسن کو اس لیے نہیں لایا میں، اب جلدی سے نکال اپنا کوئی جوڑا۔ اور 7 دن پہلے اماں کے انتقال کے بعد سے وہ لوگ ابتہاج کے کہنے پر اس کی پھوپھی کی طرف موجود تھے۔ آج بھی اس کا وہیں جانے کا ارادہ جان کر بریرہ اس کی بات کاٹ گئی۔ ابتہاج جاؤ، حسن کو لے کر آؤ، بس اب بہت ہو گیا، بہت رہ لیا وہاں، اب میں خود ہی یہ گھر دیکھ لوں گی۔ مگر بریرہ میں صبح چلا جاؤں گا پھر۔ وہ پھر سمجھانے لگا، مگر اب کی بار اس کی بات کاٹتے سختی سے اسے ٹوکا۔ بس تم جب مرضی جاؤ، چاہے ابھی چلے جاؤ، مجھے بالکل کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں یہی ہوں، تم جا کر حسن کو لے آؤ۔ اور پلیز اب کھانا مت اٹھا لینا، میں بھی خود اپنا کھانا تیار کر لوں گی۔ وہ خاصی بیزاری سے بولی۔ ابتہاج جانتا تھا کہ جو ایک دفعہ اسے کہہ دیا اس کی مخالفت نہیں کی جا سکتی، تو خاموشی سے نکل گیا۔ بارش اب بھی نہیں رکی تھی، اس نے صحن سے چھتری اٹھائی اور دروازہ ٹھیک سے بند کرتے باہر نکل گیا۔ 20 منٹ بعد اس کی واپسی ہوئی، لائٹ بھی آ چکی تھی۔ حسن کو لیے وہ سیدھا کمرے میں گیا اور بریرہ شیشے کے سامنے کھڑی گیلے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ چہرہ اب زیادہ سرخ نہیں تھا، البتہ آنکھیں بری طرح سوجی ہوئی تھیں۔ پہلے والے کپڑے بدل کر اب وہ سفید کھلے گھیر والے فراک میں ملبوس تھی۔ ابتہاج کے کندھے سے لگے حسن کو دیکھ کر فوراً اس کی طرف لپکی اور حسن کو اسے لے کر خود اٹھا لیا۔ محبت سے اس کے چہرے پر بوسے دیتے پلنگ پر جا بیٹھی۔ ابتہاج نے بائیں ہاتھ میں پکڑے اسٹیل کے بڑے برتن کو پلنگ پر رکھا اور الماری کی طرف چلا گیا۔ بایاں پٹ کھولے اپنے لیے کوئی سوٹ نکالنے لگا۔ حسن، ماما کی جان، مجھے مس کیا نا؟ میرا شیر تو بڑا پیارا ہو گیا میرے سے دور رہ کر۔ لاڈ سے وہ حسن سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ ابتہاج نے مڑ کر دیکھا، حسن بڑی بڑی آنکھوں کھولے جیسے اس کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مسکرا کر واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ یہ تم پھر کھانا؟ پلنگ پر رکھے کھانے کو بریرہ نے اب دیکھا۔ بریرہ پلیز آج آخری دفعہ، صبح میں چلا جاؤں گا 8 بجے کی گاڑی سے، پھر جو جی میں آیا کیجیے گا۔ وہ مڑے بغیر التجائی انداز سے بولا اور دایاں پٹ کھولے کچھ تلاشنے لگا۔ اس طرف صرف بریرہ کے کپڑے ہی موجود تھے۔ بریرہ نے خاموشی سے اس کی پوچھ کو دیکھا، واقعی وہ کل چلا ہی جائے گا؟ پھر نظر اپنے کپڑوں کو اتھل پتھل کرتے اس کے ہاتھوں پر گئی۔ ابتہاج، میری الماری سے دور رہو، وہ انتہائی بد لحاظی سے بولی۔ ابتہاج حیرت سے اس کی طرف مڑا۔ آپ کی؟ تو یعنی حیرت اس کے لہجے پر ہرگز نہیں تھی، البتہ اپنی الماری کہنے پر اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ ہاں چھوڑ دو تم، اگر تمہارا کوئی سامان یہاں ہے تو میں ابھی خود دیکھ لوں گی، مجھے اچھا نہیں لگتا جب کوئی میری چیزوں کا ہاتھ لگائے۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ بے مروتی سے بولی۔ کوئی؟ اس کی ساری خوشی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی، یعنی اس دنیا میں اس کی واحد محبوب ہستی اس کو کوئی سمجھتی تھی، وہ جو ہر وقت اس پر جان نچھاور کرنے کو تیار رہتا۔ اس کی نظر میں جان نچھاور کرنے والے کی یہ حیثیت تھی۔ اب کی بار ابتہاج بری طرح دل برداشتہ ہوا، ہر دفعہ کسی نئے طریقے سے اس کا دل دکھا جاتی تھی۔ سنو، میں حسن کے لیے فیڈر تیار کر دوں، تم تب تک ایک کام کرو، کھانا نکالو اپنے لیے۔ الماری کے پٹ بند کر کے ہنوز سناٹوں کی زد میں وہ ابھی مڑا ہی تھا جب بریرہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ مجھے بھوک نہیں بریرہ، آپ کھائیں۔ انتہائی مدھم آواز میں جواب دیتے اپنے کپڑے لیے کمرے سے باہر جانے لگا۔ کہاں جا رہے ہو؟ بریرہ کے سوال پر اس کے قدم وہیں رکے۔ سونے لگا ہوں، مڑے بغیر جواب دیا گیا۔ باہر بارش ہے بہت، کیسے سو گے؟ وہ یقیناً اس کی فکر میں بولی تھی۔ ابتہاج ابھی بس ذرا سا خوش فہم ہوا جب وہ سوچے مزید بولنے لگی۔ ایک کام کرو،
اپنی چارپائی یہاں اندر حیرت سے پوری طرح گھوما کہ کیا وہ کچھ غلط سن چکا تھا۔ نہیں، بلکہ تم نا اپنی پھوپھی کے گھر چلے جاؤ، وہاں جیسے پہلے کچھ دن سے سو رہے تھے۔ ابتہاج کو محسوس ہوا جیسے قسمت کہیں ارد گرد کہکے لگاتے اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ آخر کیوں وہ چند پل کے لیے اس کو خوش فہمی میں مبتلا کر کے پھر واپس وہیں لا پٹکتی تھی؟ وہ تلخی سے سوچ کر رہ گیا، مگر بولا تو لہجہ ہمیشہ کی طرح ٹھہرا ہوا تھا۔ مشورے کا شکریہ، میں بھائی شیڈ کے نیچے سو جاؤں گا، آپ آرام سے کھانا کھائیں۔ آج میں کہہ رہی ہوں تو آنکھیں کیوں ماتھے پر رکھ رہے ہو؟ پہلے بھی تو جاتے تھے۔ وریرہ کو لگا جیسے اسے تنزن کہا تھا، تبھی تنگ کر بولی۔ ابتہاج کو پہلے اس کے لہجے پر حیرت ہوئی، وہ کبھی اتنی تلخ زبان تو نہیں تھی، نہ جانے اب کیوں ہو گئی تھی۔ پہلے آپ بھی وہی تھی میرے ساتھ۔ ہر طرح کی تلخی کے باوجود وہ پھر سے دھیمے لہجے میں پہلے اور اب کا فرق واضح کرنے لگا۔ وہ بھی اس انسان کے آگے جیسے رتی برابر پرواہ نہیں تھی۔ ایک رات اکیلے چھوڑ دو گے تو تمہیں لگتا ہے کہ میں بھاگ جاؤں گی؟ کل کو جب چلے جاؤ گے تب بھی تو ہر رات ہر دن میں یہاں اکیلی رہوں گی۔ اب اس کا لہجہ حد سے زیادہ باغی تھا۔ ابتہاج کو تو صرف بھاگنے والی بات ہی شدید ناگوار گزری۔ انف بریرہ، وہ ناراضگی سے ٹوکتے بولا۔ غور کرے تو آپ کے سوال کا جواب آپ کی اپنی ہی بات میں ہے۔ اگر مجھے ایسا کوئی ڈر ہوتا تو آگے کے لیے آپ کو ناز کی طرف ہی رہنے پر مجبور کرتا، لیکن مجھے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چند لمحے تو بریرہ کو بھی چپ لگی۔ واقعی ایسے الفاظ بولنے سے پہلے اسے کچھ تو سوچنا چاہیے۔ وہ ابتہاج کی اس بات پر اختلاف نہ کر سکی تھی، جبکہ وہ اب مزید بول رہا تھا۔ ہاں، البتہ جب تک میں گاؤں میں رہوں یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی بیوی کو اکیلا نہ چھوڑوں۔ بیوی، میں نے پہلے دن ہی باور کروایا تھا کہ مجھے اس حوالے سے یاد مت رکھنا۔ اسے پھر ضد ہو گئی۔ ابھی تو وہ اس سے اچھے سے بات کرنے کا سوچ رہی تھی اور ابھی اسے یہ بیوی والا نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ ایسا ایک حوالہ اللہ نے میرے نام کے ساتھ بھی جوڑا ہے، بریرہ کا شوہر۔ میں اگر اپنی اندھی محبت کے آگے، وہ اپنی مخصوص ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولتے اب دل کا راز کہنے سے خود کو روک کر اس سے رخ پھیرے بات بدل گیا۔ مجھے اگر اللہ نے کسی کا حوالہ سونپا ہے تو میں کیوں غفلت برتوں؟ بھلے ہی مجھے اس کا کوئی فائدہ۔ وہ ابتہاج کی اس بات پر اختلاف نہ کر سکی تھی، جبکہ وہ مزید بول رہا تھا۔ خیر، آپ کو میرے وجود سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں جتنا بے ضرر آپ کے لیے پہلے تھا اتنا ہی بے ضرر آج آپ کو بیوی کہنے کے بعد ہوں۔ اپنی بیوی کے سامنے اپنے لیے ایسے الفاظ کہنا ہے کسی شوہر کے لیے کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہوگا۔ ابتہاج آنکھیں میچ کر محسوس کیا۔ اسے لگا کہ وہ اب کبھی بریرہ کے دل میں جگہ بنا ہی نہیں سکے گا۔ اس کی اتنی محبتوں کا صلہ اس قدر بے رخی میں ملنا بھلا کہاں کے اصول ہے؟ ہاں، شاید یک طرفہ محبت کے بعد صلے کی خواہش رکھنی بیکار ہے۔ بھلا محبت کا ترازو یک طرفہ محبت میں دونوں پلڑوں کو برابر کیسے تول سکتا ہے؟ کیونکہ دوسری طرف کے پلڑے کو ہمیشہ محبت کے وزن کا طلبگار رہنا پڑتا ہے۔ دہلیز پر کھڑا ابتہاج سوچنے لگا۔ مڑ کر ایک گہری نظر اس کے چہرے پر ڈال کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی جو اس گھر میں آخر رات گزارنے کے لیے بے حد ضروری تھی۔ تسلی سے سوئے اور تسلی سے اٹھے، میں آپ کے اٹھنے سے پہلے ہی چلا جاؤں گا۔ شب بخیر۔ وہ اپنی بات کہہ کر تیزی سے نکل چکا تھا۔ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ دروازے پر تیسری دستک ہوئی تو ابتہاج نے بیزاری سے مڑ کر پہلے کمرے کے بند دروازے کو گھورا اور پھر واش روم کے بند دروازے پر نظر ڈالی۔ ارے پچھلے 20 منٹ کا گیا اب تک باہر نہیں نکلا تھا، یعنی اب دروازہ اسے ہی کھولنا تھا۔ کرسی کھسکا کر اٹھتے اسٹڈی ٹیبل پر رکھی کتابوں کو اسے بند کیا اور جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے نورے کھڑی تھی۔ اب اس کا یہاں آنا جانا بالکل حیران کن نہیں تھا، کیونکہ جیسے گزشتہ ماہ اس کی زندگی میں تبدیلی لایا تھا، اسی طرح سامنے کھڑے نورے کی زندگی میں بھی بہت بڑی تبدیلی اریب کی صورت میں آئی تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہے ڈاکٹر صاحب؟ ہمیشہ کی طرح خوشگوار لہجے پوچھا گیا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک، آپ سنائیں، خیریت سے آنا ہوا؟ مجھے دروازہ کھولنے آنے پر بیزار ہوا، خود کو نارمل کرتے بولا۔ جی ہماری طرف تو خیریت ہی خیریت ہے، البتہ آپ کی طرف کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں کچھ کہہ گئی تھی جو ابتہاج کو بالکل سمجھ نہیں آیا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ مطلب بھی بتاتی ہوں، پہلے یہ بتائیں کہ اریب ہے اندر؟ ایڑیوں پر اوپر ہوئے اسے کمرے میں جھانکتے پوچھا۔ جی وہ شاور لے رہا ہے، آئے آپ بیٹھے۔ ابتہاج نے فریم سے ہٹتے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ اندر آ کر بڑے آرام سے اریب کے پلنگ پر بیٹھ گئی، جبکہ ابتہاج نے اریب کے اسٹڈی ٹیبل کی کرسی جو کہ اس وقت اس کے پلنگ کے سامنے رکھی تھی سنبھال لی۔ آپ دونوں کا کہیں جانے کا پلان ہے؟ اریب بھی کچھ دیر سے کہیں جانے کی تیاری میں مصروف تھا، تبھی اسے سوال کیا۔ 4 دن رہ گئے فنکشن سٹارٹ ہونے میں اور ہماری ابھی تک شاپنگ پوری نہیں ہوئی۔ آج مجھے اور یشما کو پھر جانا ہے اریب کے ساتھ۔ اس نے واش روم کے بند دروازے کی طرف دیکھتے تفصیل سے جواب دیا۔
گزشتہ ماہ ہی ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد کچھ ہی دن بعد پہلے نکاح ہوا اور اب رخصتی کے ساتھ کچھ فنکشنز باقی تھے۔ اس کے بعد کے دوران ہی اریب تولیے سے بال رگڑتا باہر نکلا۔ نورے کو دیکھ کر بڑی سی مسکراہٹ اچھالی، وہ بھی ہلکا سا مسکرائی، جبکہ اس کے آدھے گھنٹے بعد نکلتے دیکھ کر ابتہاج جو پہلے ہی بازار بیٹھا تھا اس پر جتاتی ہوئی نظر ڈالے نورے سے کہنے لگا، آپ کو زحمت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے کمے کو بلوا لیا ہوتا۔ او بھائی، وہ اتنی زحمت میرے لیے کر کے نہیں آئی، بلکہ محترمہ کو زحمت تمہارے چکر میں کرنا پڑی۔ اریب نے چڑھ کر جواب دیا، شیشے کے سامنے جا کر بال سنوارنے لگا۔ میرے لیے؟ کیوں؟ ایسا کیا کر دیا میں نے؟ اب کی بار ابتہاج پوری طرح نورے کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں رات آپ کے گاؤں گئی ہوئی تھی بریرہ آپی کو شادی کے لیے انوائٹ کرنے۔ نہ جانے کیوں وہ اسے یہ بات بتا رہی تھی، ہاں شاید اطلاع دے رہی تھی۔ اس کا دل یوں بھی اداس تھا، بریرہ کا نام سن کر مزید مچلنے لگا، مگر بولا تو صرف اتنا، او اچھا، آج 1 مہینہ اور اوپر کچھ دن ہو چکے تھے اسے گاؤں سے آئے، مگر بہت دفعہ دل چاہنے پر بھی واپس نہ گیا۔ شاید دور رہ کر اس کے ساتھ اپنے مضبوط رشتہ گمان کرنا قریب رہ کر تکلیف پانے سے آسان تھا۔ نورے اور اریب دونوں نے اسے چند لمحوں کے لیے وہاں موجود نہ پایا، پھر وہ خود کو زیادہ دیر بریرہ کی خیریت جاننے سے روک نہیں سکا۔ کیسی ہے وہ؟ اور حسن ٹھیک تھا؟ کیسی ہے وہ؟ آیا بڑا؟ اریب پہلے اس کے عجیب و غریب لاجک سے تنگ تھا۔ اس کے سوال پر منہ کے زاویے بناتے اس کی نقل اتاری۔ اپنی سنجیدہ سے سوال پر ایسی حرکت دیکھ کر ابتہاج اسے گھور بھی نہیں سکا، البتہ نورے نے ٹوکا، اریب اب آپ کچھ نہیں بولیں گے؟ نورے کے حکم پر وہ فرم برداری نہ دکھاتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ خاموشی سے ابتہاج کے اسٹڈی ٹیبل کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ نورے اب اسے بتا رہی تھی، آپ ہی اور حسن دونوں ٹھیک ہے، مگر مجھے آپ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ نہ جانے وہ کس بارے میں بات کری تھی، ابتہاج نے سوالیہ نگاہ اس پر ڈالی۔ آپ قریباً 1 ماہ سے گھر نہیں گئے، وہ وہاں اکیلی ہے اور آپ یہاں، ایسے کیسے چلے گا ڈاکٹر صاحب؟ اسے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا وہ کچھ کہہ رہی تھی میرے بارے میں؟ یاد کر رہی تھی مجھے؟ ابتہاج نے اس سے بھی زیادہ سنجیدگی سے پوچھا، اس کا جواب جانتے ہوئے بھی بلا واسطہ طور پر وہ اپنا مذاق اڑا رہا تھا۔ میں آپ کو کسی خوش فہمی میں نہیں ڈالنا چاہتی، مگر سچ بات یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ نورے نے ذرا دکھ سے حقیقت بتائی۔ تو پھر ہمارا ایسے ہی چلے گا۔ کرسی پر پیچھے ہو کر بیٹھتے ابتہاج نے اسے واضح کیا تھا، آپ کو ان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ دلوں میں جگہ خود بخود نہیں بنتی، بلکہ جگہ بنانی پڑتی ہے، اور یہ صرف تب ممکن تھا جب آپ اس نازک وقت میں کہ جس میں انہوں نے اپنے ایک عزیز رشتے کو کھویا، آپ ان کی نظر میں رہتے۔ وہ سمجھا رہی تھی، اور آپ نے کیا کیا؟ اتنی دیر سے آئے ہوئے ایک دفعہ پلٹ کر نہیں گئے؟ کیا آپ کو ان کی یاد نہیں آتی؟ اس کے سوال پر ابتہاج تڑپ کر بولا، یاد ان کی آتی ہے جنہیں بھلایا جاتا ہے، مگر مجھے تو وہ کبھی نہیں بھولتی۔ اریب خاموشی سے بیٹھا ہمیشہ کی طرح حیرت سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ نورے کو ہمیشہ کے لیے بریرہ کے لیے رشک محسوس ہوا۔ تو پھر آپ کو جانا چاہیے، بلکہ آپ انہیں سب حقیقت بتا کیوں نہیں دیتے؟ وہ وہاں بے خبر بیٹھی اور آپ یہاں ان کی بے خبری کا غم لیے ہوئے ہیں۔ اس کا آج ابتہاج کو سمجھانے کا پکا ارادہ تھا۔ اس کی بات پر ابتہاج نے لمبی سانس خارج کی اور تھکی ہوئی آواز میں بولنے لگا، لوگوں کے لیے کہنا بہت آسان ہے، وہ کبھی اس حقیقت کو نہیں مانیں گے، بلکہ الٹا مجھ پر الزام لگائیں گے کہ اب میں ان کے قریب رہنے کا۔ وہ رک گیا تھا۔ بریرہ کے متعلق اس قسم کی بات اتنے کھلے الفاظ میں کسی غیر کے سامنے کرتا، ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ سمجھیں گے کہ میں اب انہیں ایک آپشن سمجھتا ہوں۔ بات وہی تھی، مگر الفاظ بدل لیے گئے۔ نورے نے ایک نظر اریب کو دیکھا، وہ بھی آنکھوں میں رشک لیے اس سے خاصا متاثر نظر آ رہا تھا۔ پھر ابتہاج کی طرف دیکھنے لگا جو مزید بول رہا تھا، جبکہ میں تو انہیں سب کچھ سمجھتا ہوں، اسے میں الزام ہرگز نہیں سہ سکتا۔ دوری تکلیف سہنے سے بہتر ہے، کم سے کم مجھے یہ تو تسلی ہے کہ وہ میری بیوی ہے۔ اسے بیوی پر خاصا دور دیا۔ بیوی کا مطلب جانتے بھی ہو یا بس یوں ہی جھک مار رہے ہو؟ سنجیدہ بیٹھا اریب اس کی طرح بیوی پر زور دیتے چڑھ کر پوچھنے لگا۔ اب کی بار نورے نے ہرگز نہیں ٹوکا، یہاں اسے یہی سوال پوچھا جانا چاہیے تھا، آپ دونوں کیا چاہتے ہیں؟ اب ان دونوں کی آنکھوں میں نظر آتے عجیب و غریب مفہوم دیکھ کر اسے بیزاری سے پوچھا، تو نورے جھٹ سے بولی، میں تو صرف آپ دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھنا چاہتی ہوں، شاید اس زندگی میں ممکن نہیں ہے۔ ابتہاج نے بڑی آسانی سے اس کی بات کا جواب دیا، مگر یہ وہی جانتا تھا کہ اسے ایک فکرے کو سوچتے اسے کس قدر تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اور اگر میں کہوں کہ بریرہ آپی نے مجھ سے کہا ہے کہ ابتہاج کو کہنا کہ مجھے مہندی والے دن آ کر لے جائے، تو نورے نے اس کی مایوس شکل دے کر اپنی طرف سے ذرا اچھی خبر سنانا چاہی۔
ابتہاج نے اس کی طرف ناقابل یقین نظر سے دیکھا اور بڑے وثوق سے بولنے لگا، اول تو ایسا ممکن نہیں ہے، وہ آنا ہی نہیں چاہیں گی۔ انہوں نے اپنے نکاح کا چھوٹا سا فنکشن نہ جانے کیسے برداشت کر لیا تھا، یہاں آنا تو بہت دور کی بات ہے۔ البتہ اگر فرض کرنے کو کہہ رہی ہیں تو ابتہاج بھلا ان کے بلاوے کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ لاکھ گریز صحیح، پر میں بھاگم بھاگ چلا جاؤں گا، مگر وہ بلائے تب نہ۔ آخری بات پر مجروح سی مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا۔ تو پھر بھاگم بھاگ جانے کی تیاری کر لے ڈاکٹر صاحب، کیونکہ بریرہ ابھی واقعی ہماری شادی اٹینڈ کرنا چاہتی ہے۔ نورے نے مسکراتے ہوئے واضح الفاظ میں خوشخبری دی۔ ایسا انہوں نے کہا؟ بے یقینی کے انتہا پر سوال کیا گیا تھا، بچوں کی طرح سر ہلاتی بتانے لگی۔ پہلے تو مان ہی نہیں رہی تھی، پھر میرے بہت انسسٹ کرنے پر کہنے لگی کہ اکیلے سفر تو پہلے کرتی رہی ہوں اپنی پڑھائی کے دور میں، مگر بچے کے ساتھ تو ناممکن ہے۔ وہ خود مزید سے بول رہی تھی۔ پھر میں نے کہا کہ آپ کے مسٹر حبیب کس مرض کی دوا ہیں، ان کے ساتھ آ جائیے گا۔ اس کی اس بات کا جواب جاننے کے لیے پوری طرف متوجہ تھا۔ وہ چند لمحے نہ بولی تو ابتہاج سے رہا نہ گیا، تیزی سے بولا، پھر کیا کہا انہوں نے؟ اریب اس کی پھرتیوں پر مسکرانے لگا، جبکہ نورے بالکل بریرہ کے الفاظ بولی۔ پھر کیا کہنے لگی؟ نہ جانے شہر سے ایسا بھی کیا عشق ہے کہ اس نے 1 مہینے سے گھر قدم نہیں رکھا، اسے کیسے بلاؤں؟ وہ واقعی ایسا کہہ سکتی ہے؟ ابتہاج سوچ کر رہ گیا۔ نورے مزید بتانے لگی، پھر میں نے فٹ سے آپ کی سائٹ کلیئر کی، یہ بتایا کہ ان کے تو ایگزامز اور پریکٹیکلز چل رہے ہیں، پھر مشورہ دیا کہ آپ کا پیغام میں آپ کے شوہر تک پہنچا دوں گی، پھر تو آئیں گی نا؟ وہ اب ابتہاج کے حیرت انگیز تاثرات انجوائے کر رہی تھی۔ پھر ابتہاج تو جیسے پھر میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ پھر کہنے لگی کہ اس کے تاثرات سے لطف اندوز ہوتے نور نے تجسس بڑھایا کہ وہ واقعی متجسس نظر آنے لگا۔ اریب اپنی بیگم کی کارستانیوں پر مسکرایا جا رہا تھا، جو اب پھر سے اس کے دوست کو اس کی بیوی کے الفاظ من بتا رہی تھی۔ پھر کہنے لگی کہ اگر وہ آ جائے گا تو پھر نہ آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، مگر اس انسان کو اپنے گاؤں اور گھر سے زیادہ شہر اور اپنی ڈاکٹری کی ڈگری کی پڑھی ہوئی ہے۔ یہ الفاظ یقیناً بریرہ کے ہی تھے۔ ابتہاج اچھے سے جانتا تھا، کرسی کی پشت پر سر گرائے تھکے ہوئے انداز میں جیسے بریرہ کے تصور سے مخاطب ہوا۔ اف، جب وہاں جاتا ہوں تو مجھے واپس بھیجنا چاہتی ہے، اور اب جب یہاں ہوں تو یہ الزام ہے کہ گھر کی فکر نہیں۔ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ خوش ہے یا پریشان۔ ہاں، شاید کوئی ملی جلی کیفیت ہی تھی۔ یا اللہ، کیا چیز ہے میری بیوی! کچھ مدھم آواز میں اس دفعہ وہ اللہ سے مخاطب تھا۔ نور اپنے مقصد میں کامیاب ہونے پر مسکراتے ہوئے اریب کی طرف دیکھنے لگی، جو بڑی دکھی شکل لیے ابتہاج کو دیکھتے اسے وارننگ دینے لگا۔ دیکھیں نور صاحبہ، میں بتا رہا ہوں، اگر آپ نے مجھے یوں ہی پچھتانے پر مجبور کیا تو قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سرف ایکسل کھا لوں گا۔ میری بلا سے نیلا طوطا کھائیے گا، میں تو پھر بھی اپنی نندوں کے ساتھ خوشی خوشی رہوں گی۔ نورے اس کی دھمکی سے ہرگز متاثر نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ چیٹنگ ہے اپنے سرتاج کے بارے میں، بھلا ایسا کون کہتا ہے؟ مجھے بدلے میں بس 2-4 ہی جذباتی الفاظ سننے تھے، مگر آپ ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہیں۔ اریب تو بلبلائی اٹھا، یہ سب واقعی غلط تھا، کیونکہ میں آپ سے بہت اچھی طرح واقف ہوں سرتاج صاحب۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے بولی اور جتاتی ہوئی نظر خود کو گھورتے اریب پر ڈال کر بولی، اب آپ جلدی سے نیچے آ جائیں، ورنہ میں خود آپ کی گاڑی ڈرائیو کر کے یشما کے ساتھ چلی جاؤں گی، اور آپ یوں ہی بیٹھ کر سرف کھانے کے طریقے سوچتے رہ جائیں گے۔ ابتہاج جو آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، اس کی آخری بات کے بعد آنکھیں کھولی۔ نورے کہہ کر کمرے کے باہر تک پہنچ گئی، پھر اسے مسکراتے ہوئے اریب کی طرف دیکھا، جو اس کی مسکراہٹ کا نوٹس لیے بغیر نورے کے پیچھے سرپٹ بھاگا۔ اسے کوئی گمان نہیں تھا کہ اس 1.5 مہینے میں اس کی بہن یشما سے خاصی اٹیچ ہو چکی تھی۔ وہ دونوں مل کر آرام سے کام سر انجام دے سکتی تھی۔ اسے نورے کے پیچھے بھاگتے دیکھ کر نفی میں سر ہلاتے ابتہاج مسکرا دیا۔ اب اسے بس یہ 4 دن کے گزرنے کا انتظار تھا۔ نورے کے اطلاع کے بعد سے اس کے چہرے سے خوشی کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ ہمیشہ اس کی پہلی بے رخی بھلائے وہ نئے سرے سے اس کی باتیں ماننے کو تیار ہو جاتا تھا۔ اس طرح 4 دن بعد بھی آج آخری پریکٹیکل دیتے اسے فوراً گاؤں کی راہ لی۔ دوپہر کے 1 بجے گھر میں داخل ہوا تو سناٹے نے استقبال کیا۔ سیدھا کمرے میں گیا، بریرہ وہاں بھی نظر نہیں آئی۔ البتہ حسن اکیلا پلنگ پر اٹکے لیا کر رہا تھا، وہ شاید ابھی جاگا تھا، کیونکہ بریرہ اس کے جاگتے اسے ایسے چھوڑ کر تو نہ جاتی۔ فکر مندی سے فوراً آگے بڑھا، پھر پلنگ کے دونوں اطراف میں تکیوں کی باڑ بنائی، پھر اس کی طرف آتے بڑے لاڈ سے بولا، اور میرے ببر شیر، کیسے مزاج ہے؟ تمہاری ماما نہیں دیکھ رہی؟ غسل خانے سے کمرے کی طرف تیزی سے آتی بریرہ اندر سے آتی آواز پر متوجہ ہوئی۔ جان گئی تھی کہ وہ آ گیا، تبھی حسن کی طرف سے لاپرواہ ہوتی اس کے لیے دودھ بنانے وہیں سے باورچی خانے کی طرف چلی آئی۔ دودھ کے لیے پانی گرم کرتے اسے کمرے سے ابتہاج کی لاڈ بھری باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وقفے سے حسن کی میٹھی کلکاری کی آواز کانوں میں پڑتی تو مسکرانے لگتی، شاید وہ اسے گدگدا رہا تھا۔
کچھ دیر بعد بیرونی دروازہ زور سے کھلنے کی آواز آئی۔ پھر بریرہ کو سین سے کمرے کی طرف جاتی ناز دکھائی دی۔ گرم پانی میں 2 اونس خشک دودھ ڈالتے اب اس کے کانوں میں ناز کی آواز پڑی۔ اس دفعہ بڑی دیر سے لوٹے ہو، ابھی ہم نے بتایا کہ انہوں نے تمہیں آتے دیکھا تو فوراً چلی آئی۔ کیسے ہو؟ باجی کہاں ہیں؟ پتہ نہیں، وہ شاید غسل خانے میں ہوں گی، میں بس ابھی 4 منٹ پہلے ہی گھر آیا ہوں۔ میں ٹھیک ہوں، بس امتحانوں نے تھکا دیا۔ وہ اندازہ نہیں کر پائی کہ وہ کن امتحانوں کی بات کر رہا تھا۔ شاید جو نورے نے اسے بتایا اس کے امتحان چل رہے ہیں وہی بات سچ ہوگی، کیونکہ تب اسے محسوس کیا کہ نورے نے بس بات بنائی ہوگی۔ تمہارے امتحان کیسے ہوئے؟ شاید ناز اسے بریرہ سے زیادہ جانتی ہے، اسے سوچا۔ اللہ کا شکر ہے بہترین ہوئے، آج آخری پریکٹیکل دے کے آ رہا ہوں، وہ بھی زبردست ہوئے، لیکن آج سفر نے تھکا دیا۔ بریرہ نے اس کی تھکی ماندی آواز سنی جس کے جواب میں ناز بڑی فکر مندی سے بول رہی تھی۔ تو کیا ضرورت تھی فوراً آنے کی؟ رات میں آ جاتے یا کل آ جاتے؟ بس ضروری کام تھا تو آنا پڑا۔ اس کا مختصر سا جواب ناز کو ضروری کام کی تفصیلات پوچھنے سے روک گیا تھا۔ نہ جانے کیوں مگر بریرہ ہلکا سا مسکرائی۔ اسے خود بھی اندازہ نہ ہو سکا کہ وہ مسکرا رہی ہے۔ وہ حسن کا فیڈر اٹھائے باورچی خانے سے وہ نکلی تو پھر ناز کی آواز آئی۔ ابتہاج، وہ اماں میرے لیے لڑکا دیکھ رہی ہیں۔ ہاں تو اچھی بات ہے نا۔ اس نے ابتہاج کا سرسری سی انداز محسوس کیا جس کے جواب میں ناز کی آواز آئی۔ جواب زبردست قسم کے شکوے میں بدل چکی تھی۔ کم سے کم تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ تو کیا کہنا چاہیے؟ ابتہاج کے تیکھے سوال پر بریرہ وہیں باورچی خانے کے باہر رک گئی۔ تم جانتے ہو کہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں؟ صرف تمہارے لیے۔ لہجے میں شدید تڑپ تھی۔ وہ کیا کہنے والی تھی مگر بریرہ اس کی اگلی بات جان نہ سکی کیونکہ ابتہاج نے درشٹی سے اس کی بات کاٹ دی۔ شٹ اپ ناز، تمہیں ذرا سی بھی عقل ہے کہ کہاں بیٹھ کر تم یہ فضولیات بول رہی ہو؟ زیادہ نہیں تو بس یہی سمجھ جاؤ کہ ان باتوں کا کوئی حاصل نہیں۔ باہر بریرہ کا دم گھٹنے لگا۔ اسے لگا جیسے فضا میں آکسیجن کی کمی ہونے لگی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو، اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی مگر میری وجہ سے اس کا ذہن رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ارد گرد گرمی بڑھنے لگی تو واپس باورچی خانے میں چلی گئی اور تیز سے دودھ سوڈا بنانے لگی۔ ابتہاج میں بس یہ کہنے لگی تھی کہ تم، اس کے رونے کی آواز قریب آواز سنائی دی تو بریرہ نے اسٹیل کے 2 بڑے گلاس زور سے تھالی میں پٹکے۔ اور تم کیا کہنے والی تھی اور کیوں رک گئی تھی؟ وہاں کھڑی بریرہ بڑی آسانی سے سمجھ گئی۔ حسن رونے لگا تو اس کا رونا سن کر بریرہ دوڑی دوڑی چلی آئے گی، شاید یہی سوچ کر وہ دونوں چپ ہو گئے۔ اس کا دماغ مسلسل منفی سوچے دے رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد حسن خاموش ہو گیا۔ اس کو بہلاتے ابتہاج کی آواز کانوں میں پڑی جو بڑی محبت سے اسے پوچھ رہا تھا، او میرا شیر رو کیوں رہا ہے؟ ابتہاج، صرف ایک بات کہنی ہے، سن تو لو۔ وہ حسن کو چپ کروانے کے چکر میں جان بوجھ کر اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ ناز بھرائی ہوئی آواز میں التجا کرنے لگی تو وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا، کیا ہے؟ بولو۔ اماں کو منع کر دو کہ یہ سب بند کر دے، مجھے نہیں کرنی شادی۔ اب حسن کے رونے کی بالکل کوئی آواز نہیں تھی، البتہ ناز کی دکھی سی آواز پر اس نے ہاتھ میں پکڑی برف کو زور سے توڑا، 2 بڑے بڑے ٹکڑے دونوں گلاسوں میں ڈال دیے۔ نہیں، میں ایسا کچھ ہرگز نہیں کر رہا، پھوپھی ہم دونوں سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ اگلی پرسکون سی آواز ابتہاج کی سنتے اسے تھالی میں دونوں گلاسوں کے ساتھ حسن کا فیڈر رکھا، خود کو کافی حد تک نارمل کرتے کمرے کی طرف جانے لگی۔ اور میرا مشورہ بھی یہی ہے کہ خاموشی سے جیسا وہ چاہتی ہیں ویسا کرو۔ کمرے کے اندر جاتے وہ ایسے ہو گئی تھی جیسے ان کی باتوں سے انجان ہو۔ ناز کو تو آتے دیکھا، تم کب آئے ابتہاج؟ اور کون کیا چاہتا ہے؟ باری باری ان دونوں کی طرف دیکھتے اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ پھر اسے پلنگ کی طرف بڑھتے ہوئے سنگھار میز کے پاس کھڑے ابتہاج کو دیکھا جو کھا جانے والی نظر سے ناز کو گھور رہا تھا۔ ناز کے چہرے پر رنگ آ کر گزر رہا تھا جسے بریرہ اچھے سے محسوس کر گئی۔ بس ابھی آیا ہوں، حسن کو جھلاتے مدھم آواز میں بس اتنے ہی بول سکا۔ یہ حسن کو یہاں لٹا دو، میں فیڈر لائی ہوں اس کا۔ ہاتھ میں پکڑے تھال کو اس نے اپنے سامنے پلنگ پر رکھا اور بائیں طرف مڑ گئی۔ وہ سارے لاتا بڑا حسن کو لیے پلنگ پر بریرہ کے ساتھ لٹا دیا، خود بھی وہ پلنگ کی بائیں طرف جگہ سنبھال چکا تھا۔ اب بیچ میں حسن تھا، دائیں طرف بریرہ اور بائیں طرف ابتہاج۔ ناز اب تک کمروں کے بیچوں بیچ کھڑی کملائی نظر سے کبھی کہیں دیکھنے لگی تھی، کبھی کہیں۔ اف، گرمی کتنی زیادہ ہے، یہ لو ناز تمہارے لیے بنایا ہے۔ بریرہ کو شاید آج کچھ زیادہ ہی گرمی لگ رہی تھی۔ سامنے رکھے دودھ سوڈے کے گلاس کی طرف اشارہ کرتے اسے ناز کو مخاطب کیا۔ وہ ہرگز متوجہ نہیں تھی۔ ناز، حسن کے منہ میں فیڈر ڈالتے اب کی بار وہ ذرا اونچا بولی۔ ناز نے ایک دفعہ پھر ابتہاج کی طرف دیکھا، اسے لگا جیسے وہ ابھی اسے ناراض نظر سے گھور رہا تھا۔ پھر مسکراتے ہوئے بریرہ کی طرف دیکھا، وہ بالکل نارمل تھی، یعنی کچھ نہیں ہوا۔ وہ بھی ابتہاج کے سامنے دائیں طرف ہی پلنگ کی پائنتی پر بیٹھ گئی۔ بریرہ نے ایک گلاس اس کی طرف بڑھایا جسے اس نے خاموشی سے تھام لیا۔ اب بریرہ دوسرا گلاس اٹھائے خود بڑے بڑے گھونٹ بھرنے لگی، ساتھ ساتھ اس کا پورا دھیان حسن پر تھا۔ ناز کو مسلسل ابتہاج کی طرف دیکھتے پا کر بریرہ کو عجیب سا لگا۔
جبکہ ابتہاج پوری طرح نظریں چرا رہا تھا۔ پیو نا، اس نے ناز کو ہاتھ میں پکڑ گلاس یاد دلایا۔ ابتہاج اب حیرت سے بریرہ کو دیکھنے لگا۔ وہ نارمل پوز کر رہی تھی مگر بالکل نارمل نہیں تھی۔ ابتہاج کو اس ماحول سے کوفت ہونے لگی، زیادہ چڑھ اسے ناز کی موجودگی سے محسوس ہو رہی تھی۔ ابتہاج لمبے سفر سے آیا، باجی اسے دینا تھا۔ وہ بریرہ کو اپنی بجائے ابتہاج کو دینے کا بول رہی تھی۔ بریرہ نے گہری نظر سے ابتہاج کی طرف دیکھا، جس کا بس نہیں چلا تھا کہ ناز کے سر میں کچھ دے مارے۔ رہی صحیح کسر، اس نے اپنی اگلی بات سے پوری کر دی۔ یہ تم میرے وال لے لو۔ وہ اپنا گلاس ابتہاج کی طرف بڑھا چکی تھی، جو اس کی حرکت پر پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ بریرہ جو کچھ سمجھ گئی تھی، اس کے بعد اسے ناز کے لیے دکھ ضرور ہوا، مگر اب نہ جانے کیوں عجیب سے محسوس ہونے لگا۔ اس نے غور کیا کہ ناز واقعی ٹھیک ہو تو کہہ رہی تھی۔ باہر سے تو وہ آیا تھا مگر وہ اپنی کیفیت سمجھ نہیں پائی کہ آیا اسے ناز کا احساس دلوانا برا لگ رہا تھا یا اسے ناز کا ابتہاج کی فکر کرنا برا لگ رہا تھا۔ فوری طور پر اندازہ لگانا مشکل تھا، مگر وہ اپنا گلاس ابتہاج کے آگے بڑھاتے ناز سے مخاطب ہوئی۔ نہیں نہیں بھائی، تم پیو، ابتہاج کو میں دے دیتی ہوں۔ اب شدید حیران ہونے کی باری ابتہاج کی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ کچھ غلط سن اور دیکھ رہا ہے۔ ہاں، اس کے سامنے ہی تو بریرہ نے اپنا آدھا گلاس کیا تھا اور اب وہ اپنا گلاس اسے پیش کر رہی تھی۔ کیسے؟ وہ جاننا چاہتا تھا مگر خاموشی سے گلاس تھام گیا۔ لہجہ بھر کو خیال آیا کہ ابھی کچھ دیر پہلے تو بریرہ کو گرمی لگ رہی تھی تو اسے نہیں لینا چاہیے۔ وہ انکار بھی تو کر سکتا تھا، مگر انکار وہ بھی بریرہ کو ناممکن سی بات تھی۔ ہاں، واپس لوٹا سکتا تھا مگر واپس لیکن کیوں؟ پہلی دفعہ تو اس نے خود سے ایسا موقع دیا تھا، وہ کیوں ہاتھ سے جانے دیتا؟ اب ناز اور بریرہ دونوں کی نظر ابتہاج پر تھی، جو بڑی سہولت سے اس کے گلاس کو منہ سے لگا چکا تھا۔ ناز نے زبردستی کی مسکراہٹ بریرہ کی طرف اچھالی، جیسے اپنی شرمندگی کو کم کرنا چاہو۔ اب کی دفعہ بریرہ کو پھر سے دکھ ہوا۔ ذہن میں نہ جانے کیا کچھ چلنے لگا، جسے فوری طور پر جھٹکتے ہوئے تھپک تھپک کر حسن کو سلانے لگی۔ کچھ دیر بعد ابتہاج بریرہ کا خالی گلاس سائڈ میز پر رکھ کر سیدھا ہوا تو بریرہ نے سوال کیا، نورے نے میرا پیغام دیا تھا کیا؟ جی؟ وہ سمجھ نہیں پایا کہ نورے سے کیے گئے شکوے کو اب وہ پیغام کا نام کیوں دے رہی تھی۔ کل مہندی ہے نا؟ اس نے مزید سوال کیا۔ جی؟ ابتہاج کو بالکل نارمل نہیں لگ رہی تھی، جبکہ ناز خاموشی سے انہیں سن رہی تھی۔ کب نکلیں گے؟ ایک اور اتاولا سا سوال۔ ایسا سوال وہ کم سے کم بریرہ سے توقع نہیں کر رہا تھا، مگر وہ جتنا بھی حیران تھا، اسے بدلاؤ اپنے لیے خاصا مثبت جبکہ بریرہ کے لیے اب نارمل لگا۔ کل شام نکلیں گے یہاں سے، ڈائریکٹ فنکشن اٹینڈ کریں گے۔ ابتہاج نے جواب دیتے اس کے تاثرات جانچنے کی کوشش کی، مگر وہ کافی سنجیدہ سی نظر آ رہی تھی۔ تو باجی مہندی کے پاس واپس آ جاؤ گی؟ ناز جو خاموش تماشائی کا کردار ادا کری تھی، اب اس نے بھی بغیر کوئی تفصیل جانے اس موضوع میں حصہ لیا۔ نہیں، کیوں؟ بارات اور ولیمہ کر کے آئیں گے، بریرہ نے خوشگوار لہجے میں جواب دیا۔ تو رہو گی کہاں؟ ناز کی دلچسپی کچھ بڑھی۔ ابتہاج کے ساتھ ہاسٹل میں رہ لوں گی، بریرہ نے کندھے اچکاتے جیسے بڑی آسان اور عام سے بات کہی۔ ابتہاج کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، بغیر اسے کچھ بتایا وہ سب کچھ خود ہی سوچے بیٹھے تھی۔ ہیں؟ لڑکوں کے ہاسٹل میں رہو گی؟ بالکل یہی سوال ابتہاج بھی اس سے کرنا چاہتا تھا، مگر اسے حیرت میں ڈوبے دے کر ناز نے پوچھ لیا۔ تو کیا ہوا؟ جو ابتہاج کے کمرے میں رہتا ہے اسی کی تو شادی ہے، ورنہ میں کون سا کسی غیر لڑکے کے ساتھ کمرہ؟ ضرور وہ کچھ تلخ بول کر ابتہاج کو تکلیف دینا چاہتی تھی، یا نہ جانے کیوں اب اس کا ذہن اس قدر منفی باتیں بولنے پر مجبور کرتا تھا۔ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتا ابتہاج اسے ٹوک گیا۔ اسٹاپ اٹ بریرہ پلیز، وہ بوائز ہاسٹل ہے، باہر سے آنے والوں کی اجازت نہیں ہے۔ وہ غصے میں بھی انتہائی ٹھہرے لہجے میں بولا۔ ناز اس کے صبر کو سلام پیش کرنا چاہتی تھی، اور اگر باہر سے آنے والے سے کوئی تعلق واسطہ ہو تب بھی اجازت نہیں۔ اس نے بیوی یا فیملی کی جگہ بیگانہ سا حوالہ دیا کہ ایسا کرنے سے ابتہاج کو کسی خوش فہمی میں نہ ڈالتی۔ ابتہاج نے تو جیسے اس سے محبت کرنے کے بعد سے آخری حدوں تک صبر کرنے کا پرمٹ لے کے رکھا تھا۔ پھر بھی اچھا نہیں لگتا، ہم کسی ہوٹل میں کمرہ لے لیں گے، بڑے تحمل آمیز انداز میں جواب دیا گیا۔ اسے بریرہ کو باور کروانا چاہا، مگر انداز ایسا تھا جس میں ناز سے مخاطب ہو۔ تو تم رہنے دو، پھر میں جاتی ہی نہیں۔ وہ بلا وجہ ہی چڑھ چکی تھی۔ مگر کیوں بریرہ؟ ابتہاج کو بھی یہ ضد عجیب سی لگی۔ جب تم نے میری بات ہی نہیں سنی تو پھر فائدہ میرے ساتھ جانے کا؟ ناز بھی اس بیتو کی بات پر حیرت سے اسے دیکھنے لگی، مگر وہ سب فراموش کیے صرف اپنی منوانے میں مصروف تھی۔ آپ مناسب بات نہیں کریں گی تو کیسے مانوں؟ اس میں ضد کا کوئی جواز ہی نہیں، تو پھر کیوں آپ ایسے کر رہی ہیں؟ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کی بیجا ضد پر ابتہاج کی بے بسی حد سے سوا تھی۔ میری مرضی، اور اب جب میں کہہ چکی ہوں کہ مجھے نہیں جانا تو دوبارہ
وہ ہٹ درمی سے بولتے اپنی جگہ سے اٹھ کر جانے لگی تو ابتہاج نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑے روکا۔ اس کی زبان بھی وہی رک گئی تھی۔ جیسا آپ کہیں گی ویسے ہی ہوگا، بیٹھ جائیں پلیز۔ اس کی ضد مان کر نہ جانے اسے وارڈن کو کیا کچھ کہنا پڑے گا، اور میں وہاں اتنے لڑکوں کے بیچ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر رہنا اسے بالکل منظور نہیں تھا۔ مگر وہ ناراض ہو کر جاتی، بھلا ابتہاج ایسا چاہ سکتا تھا؟ بریرہ کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے بڑی شان سے واپس اپنی جگہ سنبھال لی۔ جبکہ ابتہاج اب گہری سوچ میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا تو ناز نے عجیب سی نظروں سے دونوں کو دیکھا، پھر ہاتھ میں پکڑا گلاس وہیں پلنگ پر رکھتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا باجی، اب میں چلتی ہوں۔ سنو ناز، بریرہ نے روکا تو مڑ کر سوالیہ انداز میں دیکھنے لگی۔ صبح آ کر میرے ساتھ کچھ تیاری کروا دینا، میں کپڑے استری کرتی جاؤں گی اور تم پیک کر دینا۔ کل کچھ خاص مہمان آ رہے، گھر میں کام ہے بہت۔ اسے خاص مہمان پر زور دیتے ابتہاج کی طرف دیکھا۔ بریرہ کو صاف محسوس ہو کہ یہ بات اس نے ابتہاج کو ہی کہی تھی۔ پھر نظر کا زاویہ بدل کر بریرہ سے بولی، میں بھی جا کر رات کا کھانا بنا لوں، پھر مغرب کے بعد آ کر آپ کا سارا کام کروا جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، بریرہ نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ اسے مطمئن کر کے وہ بھی چلی گئی۔ ابتہاج اب تک ذرا گم سم بیٹھا، شاید ذہن میں ہاسٹل رکنے کے بارے میں کچھ سوچ رہا تھا جب بریرہ بولی، اچھی لڑکی ہے ناز۔ وہ اب بھی اپنی سوچوں میں مگن تھی۔ تمہیں مان لینی چاہیے اس کی بات۔ بریرہ کی آواز پر اس نے چونک کر متوجہ ہوتے پوچھا، کس کی؟ کم سے کم اس کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں۔ جواب دینے کی بجائے مزید بولی۔ یقیناً وہ ناز کی بات کری تھی، مگر ابتہاج سمجھنے سے قاصر ہوا کہ کس کے ساتھ چلا جاتا، کس کی بات مان لیتا۔ ارے بھائی، ناز کی اور کس کی، بہت چاہتی تمہیں اور اچھی بھی ہے۔ دیکھا جیسے ہی تم آئے بھاگی ہوئی چلی آئی، تمہارا کتنا خیال بھی کرتی ہے۔ بریرہ نے اپنی بات کی وضاحت بڑے وثوق سے دی تھی۔ اس کے منہ سے ایسی بات سن کر ابتہاج کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ یقیناً بے خبر نہیں تھی ہر بات سے، یہ پہلے سے جانتی تھی یا آج جان گئی تھی۔ اس کے باوجود بھی اسے ناسمجھی سے پوچھا، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ یہی کہ تمہارے لیے ناز جیسی لڑکی ہونی چاہیے، خدمت گزار، فکر کرنے والی اور سب سے اہم محبت کرنے والی۔ وہ پھر سے بولنے لگی تو ابتہاج نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ بھلا کوئی لڑکی اپنے شوہر کو یہ سب کچھ کہہ سکتی ہے، مگر وہ کچھ انوکھا نہ کرتی تو بریرہ کیسے کہلاتی؟ ابتہاج کچھ بولنا چاہتا تھا مگر وہ خود ہی مزید بولنے لگی، مجھ سے شادی کر لی، بیوقوف ہو تم۔ ایسی لڑکی کو پہلی ترجیح دی جو کسی کی دوسری یا تیسری ترجیح بھی بنتی تو اسے دکھ نہ ہوتا، مگر میں تو تمہیں ایسا کچھ بھی نہیں دے سکتی جس کے تم قابل ہو۔ اس کے لہجے میں گہرا دکھ تھا۔ کسی اور موضوع پر اسے ابتہاج کے لیے دکھ ہوتا تو وہ خوشی سے پھولے نہ سماتا، مگر اب یہ سب بریرہ کے منہ سے کسی اور کے ساتھ اس کا نام لیا جانا برداشت نہیں کر سکا۔ بے بسی سے بولا، مت دیں آپ مجھے کچھ بھی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس ایک گزارش ہے آپ سے، اپنے بارے میں ایسی باتیں مت کیا کریں، جو ہو گیا اسے تسلیم نہ کرنا یا نہ کریں۔ جانتا ہوں کہ کسی کو میرے نام کا حوالہ دینا آپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہوگا، تو ہرگز نہ دیں، مگر خدا را کسی حقیقی یا خیالی وجود کے ساتھ اپنی ذات کو تو منسلک نہ کیا کریں۔ وہ حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ پھر کچھ فاصلے پر بیٹھی بریرہ پر سے نظر ہٹا کر سامنے دیکھتے بڑے ہی تحمل آمیز لہجے میں بولا، ہر چیز قابل برداشت ہے، اگر کچھ برداشت کی حد سے دور رہوں تو میں وہ بھی سہ لوں گا، مگر یہ نہیں، اور اب تو ہرگز نہیں۔ بریرہ بالکل متاثر نظر نہ آئی، البتہ مزید بولتے اس کے لہجے میں پہلے سے بھی زیادہ دکھ تھا۔